حضرت عائشہ سے سوال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بتائیں کہ انسان کے بہتر ہونے کا سبب کیا ہے، اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انسان کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اس کی عقل ہے، یعنی وہ عقل مند ہے، دانا ہے۔ اب یہی عقل ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جس سے کاروبار کیا جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس عقل سے دولت اکٹھی ہو گئی، اس عقل سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا، اس عقل سے کم قیمت کو 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے بیچا جائے گا، اتنی قیمت نہیں ہوگی لیکن قیمتی بیچا جائے گا۔ ہم عقل کا استعمال یہ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے، عقل مند اس کو نہیں کہتے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرما رہے ہیں اب عقل مند کون ہے؟ پوچھ یا رسول اللہ، جو دھوکہ دے ہی کرے، جو کسی کو ایک لفظ سے 100 باتیں نکال کے پاگل بنا دے، جو ایسا چرب زبان ہو جو کسی کو اپنے نزدیک نہ لگنے دے، جو ایسا ہوشیار ہو جو اپنے ایک دکان سے کئی فیکٹریاں بنا چکا ہو، کئی جناب اس نے گودام بنا لیے اور بڑی دکانیں بنا لی، مارکیٹیں بنا لی۔ نہیں، آقا فرمائے القیس من دان عامل لما بعد الموت، القیس من دان، تم میں سے دان کہتے ہیں عقل مند کو، تم میں سے دانا وہ ہے نفسہ عامل لما بعد الموت، جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرے تو اس کو عقل مند کہیں گے۔ یہ ہے دانا، جسنا رب نے دیا اس پر شکر کر کے آخرت کی تیاری کرتا، آخرت کماتا ہے، قبر سجاتا ہے، حشر بناتا ہے، آگے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اس کو دانا کہتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ بتائیں عقل مند کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دوستو عقل مند وہ ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنا حساب لگاتا رہے کہ میں نے آگے اللہ کو حساب دینا ہے، میرا حساب اللہ نے لینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نے پیش ہونا، وہ حساب اپنا لگاتا رہے، اپنا معاملہ صحیح کرتا رہے۔ ہمارے حساب آپ کے سامنے ڈائریاں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے حساب کی کیا پیسے کتنے بینک میں ہیں، کتنے لینے ہیں کتنے دینے، یہ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا انکار ہی نہیں کرتا، لیکن سارے زندگی جو اسی چیز پر لگی ہے۔ بادشاہ وقت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت تھا، کسی نے آپ سے پوچھا حضرت صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا ہے؟ اب دانا لوگ کیا کرتے ہیں سن لو، نواز شریف نے نوٹ جمع کیے اولاد کے لیے، زرداری نے کانپ رہا ہوتا ہے، دانت کھڑک رہے ہوتے ہیں، کس لیے نوٹ جمع کیے؟ اولاد کے لیے، بلاول کے لیے، بچیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، لوٹ مار کی اولاد کے لیے، اس کا بنے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے پہلے جتنے خلیفے لوٹا ہے انہوں نے رشتہ داروں کو دیا ہے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ جو ان کا برادر نسبتی تھا، جس کو سالہ کہتے ہیں ہماری زبان میں، لڑکوں کا ماما، 10 بیٹے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، لڑکوں کا ان بچوں کا ماما آیا، آ کر کہا تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ جائیداد ان میں ہے ہی کچھ نہیں، تم اس کو کیا دے کے جا رہے ہو؟ جب تم اس دنیا سے جا رہے ان کے پاس کیا ہے؟ تو آپ کے وہ تاریخی جملے ہیں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بھوک مر جائیں گے، مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اسی طرح بیکار ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ کی عزت کی قسم میں ایک ایک کو اللہ کا ولی بنا کے جا رہا ہوں، ایک ایک کو دین سکھا کے جا رہا ہوں، ایک ایک کو عالم اور صالح بنا کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے رستے کو پکڑی رکھیں گے اور دنیا تو ملتی ہی رہے گی، اصل آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے میں ان کو کامیاب کر کے جا رہا ہوں۔